نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ تو میں نے جب اسے دیکھا تو مجھے پتہ چلا کہ واقعی ہم اس عمر میں بھی ٹنی ہیں، کیونکہ میرا وقت بہت تبلیغ میں لگا ہوا ہے اور بہت بزرگوں کے ساتھ بیٹھا ہوں، عبد الوہاب صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوں اور مولانا سعید خان صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوں، ان کی خدمتیں کی ہیں، لیکن پتہ چلا کہ نہیں، انہوں نے حق راستہ نہیں بتایا۔ پہلی چیز تو ہمیں نکالنا تھا فرقوں سے، نہ تبلیغ میں سے کیوں نہیں کوئی اٹھا، بریلیوں سے کیوں اٹھائے، یہ اللہ کی دین ہے، اللہ جسے چاہتا اس کو دے۔ ہمارے ساتھ ہیں جی عثمان خان۔ اپنا مائک ان میوٹ کر لیں، اپنا مائک ان میوٹ کر لیں، اپنا مائک جو ہے نا آپ کا وہاں سے میوٹ ہے، آپ کی طرف سے میوٹ ہے۔ ہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام عثمان خان صاحب، کہاں سے ہیں؟ شاہد بیٹا کیا حال ہے، ٹھیک ہو؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ بابا جی کہاں سے ہیں، کیا عمر ہے آپ کی، کیا کرتے ہیں؟ بالکل آپ کے پڑوس میں ہی ہوں، پنڈی سے بات کر رہا ہوں۔ اچھا ماشاء اللہ، پڑوس پنڈی کا تو بہت بڑا ہے۔ صحیح بات ہے، بالکل۔ چلو اب تو دنیا جو ہے گلوبل ہے، ہم جہاں بھی ہیں قریب ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اچھا تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی عمر بتائیں اور کیا کرتے ہیں؟ اچھا فی الحال تو میں بالکل ہی گھر پہ بیٹھا ہوں اور عمر جو ہے میری +70 ہے۔ +70، اچھا تو کس فرقے سے آپ کا پہلے تعلق تھا؟ الحمدللہ الحمدللہ، آپ کو پتہ ہی ہے میرے بچے، پاکستان میں جو ہے کوئی پہلے بریلوی ہوتا ہے، پھر دیوبندی ہو جاتا ہے، اہل حدیث ہو جاتا ہے، اور پھر بھی اس کو تسلی نہیں ہوتی، حق جو ڈھونڈتا ہے وہ آگے چلتا رہتا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ نے ملاقات کرا دی اور الحمدللہ حاضر بھی ہوں۔ جیلم اکیڈمی آئے تھے، یہ جو کلاس ہے نا قرآن کلاس 11 نمبر، اس میں آپ ہمیں دیکھ سکتے ہیں بیٹھے، میں 2 بیٹوں کے ساتھ گیا تھا۔ نہیں آپ ہمیں بتائیں نا، آپ کیسے آپ نے تحقیق کرنا شروع کیا، علی بھائی کو کیسے سنا اور بالکل ویسے جیسے آپ اکثر خوش علی بھائی ہوتے جو کہتے ہیں وہ ٹھیک کہتے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس کی ذرا ہمیں سٹوری سنائیں نا اپنی۔ اسٹوری یوں ہے بیٹا، اسٹوری یوں ہے کہ میں جمعہ پڑھنے یہاں ایک مسجد ہے دیوبندیوں کی، وہاں بیٹھا ہوا تھا، تو ایک بندے نے ایک پرچی پاس کی جو ایک بندے سے دوسرے بندے صف پہ جاتے جاتے وہ خطیب کے پاس پہنچی۔ اچھا تو میں چونکہ قریب بیٹھا ہوا تھا، جمعہ پڑھنے گئے ہوئے تھے، تو اب وہ جو ہے پرچی کو دیکھ کے نا اس نے بڑی حقارت سے اس طرف کو پھینک دی اور کہا کہ یار یہ چھوڑو نیٹ کے اوپر کون سا مولوی ہے۔ میں تو جانتا بھی نہیں تھا، علی کو اچھا جانتا بھی نہیں تھا، تو نہ نیٹ پہ کبھی میں گیا سرچ وغیرہ کیا، نہ میں نے دیکھا، نہ مجھے موبائل چلانا آتا تھا۔ تو الحمدللہ میرے بچے جو ہیں یہ موبائل چلاتے تھے، تو میں نے کہا بھائی یار ذرا ڈھونڈ کے دو مجھے یہ بندہ، اس نے نام لیا تھا موبائل پہ۔ آپ کی میں بات کر رہا ہوں بابا جی، علی بھائی کہہ رہے ہیں کہ عثمان صاحب بابوں کو دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے مجھے۔ اچھا ماشاء اللہ جی ماشاء آپ اللہ۔ علی بیٹا السلام علیکم، علی بیٹا کو میری سلام، اس لیے کہ میں نے اس کو بھی اکیڈمی گیا تھا، وہاں بھی میں نے اسے کہا میں تجھے بیٹا ہی کہوں۔ صحیح، اچھا جی جاری رکھیں آپ بات، پھر کیا ہوا پھر آگے؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ میں نے بچوں کو کہا کہ یار یہ ذرا یہ بندہ دکھاؤ، یہ جو نیٹ پہ آتا ہے جو یہ کہہ رہے ہیں گمراہ ہے اور یہ غلط ہے اور اس کے پیچھے نہ چلو، ذرا دکھاؤ مجھے۔ تو میں نے جب اس کا پہلا کلب دیکھا تو وہ تھا سنی اینڈ ٹنی۔ تو میں نے جب اسے دیکھا تو مجھے پتہ چلا کہ واقعی ہم اس عمر میں بھی ٹنی ہیں، کیونکہ میرا وقت بہت تبلیغ میں لگا ہوا ہے اور بہت بزرگوں کے ساتھ بیٹھا ہوں، عبد الوہاب صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوں اور مولانا سعید خان صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوں، ان کی خدمتیں کی ہیں، لیکن پتہ چلا کہ نہیں، انہوں نے حق راستہ نہیں بتایا۔ پہلی چیز تو ہمیں نکالنا تھا فرقوں سے، نہ تبلیغ میں سے کیوں نہیں کوئی اٹھا، بریلیوں سے کیوں اٹھائے، یہ اللہ کی دین ہے، اللہ جسے چاہتا اس کو دے۔ اچھا
یہ تو آپ مجھے بتائیں نا، آپ نے علی سے جب لے لی جی علی بھائی کہ آپ نے جب پہلی ویڈیو دیکھی ہے سنی اور سنی والی، جی. تو اس کے بعد آپ نے کیسے جان لیا کہ علی بھائی جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں بالکل ٹھیک ان کا جو وہ تجزیہ وہ اس لیے بالکل کہہ ٹھیک رہا ہوں، بیٹا 40 سال میرے عربوں میں گزرے. میں سن 70 میں گیا تھا، ہے؟ صحیح. سن 70 میں گیا تھا عرب امارات میں. 80 میں جو ہے پھر لگ گیا تبلیغ میں. پھر جناب وہاں سے میں نے 4 مہینے لگائے. باہر ملکوں کے لیے چلہ وہاں، چونکہ ہم باہر رہتے تھے تو باہر سے چلے کے لیے بھی اجازت تھی، کسی بھی ملک میں بھی جا سکتے. ایک چلہ لگانا پڑتا، ان کے جو قوانین ہے، جو انتظامیہ ہے، سسٹم ہے، وہ ایسا ہے کہ چلہ آپ پاکستان میں لگائیں گے، بڑوں کے پاس جائیں گے، ان سے کچھ سیکھیں گے، کچھ سمجھائیں گے، اور ایک چلہ جو ہے بیرون ملک لگانا ہے، ایک چلہ ملک کے اندر لگانا ہے پیدل جماعت. تو یہ سارے چلے بھی میں نے لگائے تھے، اور اچھا. بڑے علماء سے دوستی بھی تھی، بہت بڑے بڑے علماء سے. طارق جمیل کے ساتھ میرے 6 روزے لگے. لیکن کیا بات آ جاتی ہے آخر پہ اینڈ ایک چیز پہ، کہ کمپرومائز نہیں کرنا توحید میں. تو یہ ہمیں پیروں سے بھی ملاتے تھے، اور کہتے تھے کہ ایسے لوگ جو جنہوں نے زندگی دی ہوئی ہیں برہمن میں پڑے ہوئے تھے، بیمار تھے، وہی مرے. لیکن وہ پتہ چلا کہ بھائی وہ یہ مسئلے ہیں ان کے اندر. اب وہ تو انجینئر صاحب بتاتے ہیں، کتابوں سے بتاتے ہیں، ریفرنس دیتے ہیں، دلائل دیتے ہیں. تو ہم بھی اچھا یہاں جو کام کر رہے ہیں، اب اچھا ہم بابا بھی جی جو یہاں ماشاء کام کر رہے ہیں، اللہ. جی بڑا زبردست اختلاف ہے ہمارے ساتھ. اچھا ایسے ماشاء ایسے اللہ. دوست، پیارے پیارے دوست جنہوں نے ہمیں تبلیغ میں لگایا، وہ بھی بھاگ گئے. اب ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، بھائی جنت کا راستہ ایک ہی ہے، ایک ہی راستہ ہے جس پہ ہم نے جانا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا وہ ایک ہی راستہ ہے. اب اس میں انہوں نے اور اپنے راستے بھی بنائے ہوئے ہیں. تو بس اللہ تعالیٰ پناہ دے اور توفیق دے اللہ کہ ہم جو ہے سیدھے راستے پہ قائم رہیں، تاموت قائم رہیں. زندگی اب ختم ہونے والی ہے، 70 سے اوپر زندگی ہو گئی ہے، تو اب اس کے بعد کیا جینا ہے. بس اللہ سے رات کو دعائیں مانگتے ہیں، خصوصاً علی کے لیے، صحیح. ماشاء اپنے اللہ. بچوں. اچھا علی بھائی کا میسج ہے، وہ کہہ رہے ہیں حاجی عبد الوہاب صاحب علم سے بہت دور تھے، صرف واقعات اور کہانیاں ہی سناتے تھے. افسوس. یہی بات بتا رہا ہوں بیٹا. انڈونیشیا گئے تھے ہم، وہاں پہ مرکز میں مجھے بیان ملا. تو عرب بھی تھے اور ہم عجم بھی تھے. 3 ہم عجم تھے اور 4 عرب تھے، 7 بندوں کی جماعت تھی. تو مغرب کا بیان جو شب جمعے کا بیان ہوتا ہے وہ مجھے ملا، کیونکہ وہاں پہ ترجمان جو تھا وہ اردو والا تھا، یعنی اردو سے ترجمہ انڈونیشیا زبان میں کرتا تھا. صحیح. اور عرب کا ترجمان کوئی نہیں تھا. تو مجھے پھر اپنے امیر صاحب نے کہا کہ آپ نے بیان کرنا ہے. تو خیر میں نے بیان کیا. وہ تو آپ کو پتہ ہے تبلیغ میں انہوں نے وقت لگایا، علی نے وقت لگایا ہوا ہے. تو اسے پتہ ہے کہ 6 نمبر ہیں، 6 نمبر کے اندر بات ہوتی ہے. تو خیر بہرحال جب میں بیان کر کے اپنی جماعت میں واپس پہنچا تو وہ میرا امیر صاحب جو تھا عرب تھا، وہ مجھے کہنے لگا بالکل ایسا لگا مجھے جیسے عبد الوہاب صاحب بات کر. اچھا. میں نے کہا خدا کے بندے، تم لوگ ہر بندے کو بزرگ بنا لیتے ہو، ہاں ایسے ہی ہے. تعریف کرتے ہو، اتنی تعریف کرتے ہو کہ وہ اپنے آپ میں پھنس جاتے. میں نے کہا الحمدللہ. خیر بہرحال یہ بات ایک دل میں تھی جو ہمارے 6 نمبروں میں ہے تبلیغ کے، کہ تیسرے نمبر پہ آتا ہے. پہلا نمبر جو ہے کلمہ لا الہ الا اللہ، دوسرا نمبر نماز کا ہے، اور تیسرا نمبر علم و ذکر کا ہے. تو میں اس علم کے پیچھے پڑا رہتا تھا، اور مجھے بڑوں نے بھی بتایا تھا اور کہا کرتے تھے، اور ہمیں بھی کہتے تھے، ہم بھی ہدایت میں بیان کرتے، جہاں بیان کرتے کہ بھائی علم میں نہیں پھنسنا، ذکر میں نہیں پھنسنا، بس تبلیغ کرتے رہو، وقت دیتے رہو. چلے 4 مہینے، سال، زندگی 2. تو پھر بیچ میں سپاہ صحابہ والے ملے، ادھر بار کی بات ہے یہ. تو انہوں نے اچھا. کہا آپ بھی اب دوسری سیڑھی پہ آ جائیں. میرے دوست تھے، بہت پیارے دوست تھے، محبت تھی آپس میں، ایک دوسرے کے گھر کھانا کھاتے تھے. تو اس نے مجھے کہا کہ آپ ایسے کریں کہ اب دوسری سیڑھی پہ آئیں، تبلیغ کو چھوڑیں. میں نے اسے کہا بھی میں تو پہلی تبلیغ کے قابل نہیں ہوں، تو جو ہے پہلی سیڑھی کے قابل نہیں ہوں، تجھے دوسری سیڑھی پہ لے جا کے مجھے خراب کرے گا. تو بس ٹھیک ہے، تجھے چندہ چاہیے، جو چاہیے لو، لیکن آؤں گا ممبر نہیں بنوں گا، میں اس تبلیغ میں رہوں. صحیح. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ
جب میں نے علم حاصل کیا، چونکہ عرب میں رہ کے آیا ہوں، عربی جانتا ہوں تھوڑی بہت، اب بولنے میں عربی اور ہے، لکھنے میں اور ہے، اور پھر جیسے کہ ہمارا قرآن جو ہے وہ ایک دیہاتی زبان میں، عرب کی دیہاتی اصل عربی زبان ہے، لیکن تھوڑا بہت سمجھ آتا تھا یہ کیا ہو رہا ہے. تو اب یہ علی کی وجہ سے اللہ نے مجھے اور بڑی ترقی دی ہے. اس نے واقعی جو بات اس نے کہی تھی اس کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، محسوس کر لیا. وہ کیا، ہر گھر سے انجینئر نکلے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. میں نے اپنے بیٹے چاروں الحمدللہ سیدھے راستے پہ آ گئے، اور ماشاءاللہ ریسرچ بھی کرتے ہیں اور دعوت بھی چلا رہے ہیں. اور میں خود بھی، میں جو مذہب دعوت میں فیس ٹو فیس آتا ہے نا، وہ پھر نیٹ سے نہیں آتا. تو ہاں بات ضرور پہنچ جاتی ہے، لیکن فیس سے فیس جو آدمی کرتے ہیں تو الحمدللہ کام کر رہے ہیں. جو آ رہا ہے تو پکا ہو جاتا ہے، پھر اس کو علی کی ویڈیو پہ لگا دیتے ہیں کہ ادھر جاؤ، اکیڈمی اچھا، جاؤ. صحیح. سنو، بھائی کا میسج آیا آپ کے لیے، وہ کہہ رہے ہیں کہ عثمان صاحب آپ کے اخلاص نے آپ کو 70 ایئرز میں، 70 سال میں بھی دا کے حد تک پہنچا دیا. الحمدللہ. بے شک بے شک بے شک، میں کہتا ہوں نا کہ قرآن اور حدیث کے مقابلے میں تو پھر کوئی شے ہی نہیں. ایسے ہی. بزرگ لے لو یا کوئی بھی لے لو، وہ پھر کوئی شے نہیں، کیونکہ قرآن تو قرآن ہے نا، اللہ کی بات ہے، اور حدیث جو ہے وہ نبی کی بات ہے. اور پھر حدیث میں ہم نے تحقیق کرنی ہے کہ بھائی یہ حدیث صحیح کون سی ہے، بس اتنی بات ہے. اچھا، علی اور بھائی بیٹا جی، علی مسئلہ بھائی میرا کہہ رہے ہیں کہ علی چھوٹا بھائی سا کہہ مسئلہ جی جی، وہ میں آپ کا سن لیتا ہوں، آپ کا سوال لے لوں گا. علی بھائی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے دوبارہ اکیڈمی ضرور آنا ہے. ضرور انشاءاللہ آؤں گا، اکیلا نہیں آؤں گا، اچھا، کچھ یہاں کو پہ ساتھ. نمبر میں شیئر کروا رہا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے، آپ نے اپنا نیم لکھ کے نا، ٹھیک تو یہ آپ کو نمبر سامنے نظر آ رہا ہوگا، آپ بعد میں بھی اس کو نوٹ کر سکتے ہیں نیچے. ٹھیک ہے، بعد میں بھی نوٹ کر سکتے. اس پہ آپ نے اپنا نیم لکھ کے عثمان خان راول پنڈی، ٹھیک ہے، اپنی ایج لکھنی ہے آپ نے. تو انشاءاللہ آپ نے اس سے رابطہ کرنا ہے، انشاءاللہ پھر ہم آپ سے رابطہ کریں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک اچھا، مجھے ٹھیک ہے ایک چیز آپ نے جو میں پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے، کہ ماشاءاللہ جی آپ نے بتایا کہ آپ تبلیغ میں بھی آپ نے کافی وقت لگایا ہے. تو ظاہر ہے اس جی. وقت تبلیغ کا ایک انداز اور تھا، وہ جماعت کی صورت میں تھا. ابھی بھی آپ ماشاءاللہ تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، تو اب کس طرح آپ تبلیغ کا کام کر رہے ہیں؟ آپ کے حدیث لیے کا کیا تعلق کوئی مشکل ہوئی؟ سنیں، آپ نے مجھے یہ بتایا کوئی مشکل ہوئی آپ کے لیے؟ ظاہر آپ نے بتایا کہ بہت سے عالم آپ کے ساتھ رابطے میں تھے، تو ان کی طرف سے کوئی آپ کے کچھ کہا گیا ہو، کچھ باتیں سنائی ہوں؟ ابھی اس کی بات بتاتا ہوں آپ کو. انشاءاللہ یہ اگر یہ کلپ آپ لوگوں نے بنایا میرا اور ڈال دیا تو اپنے چینل میں، تو انشاءاللہ وہ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. ان کو میں نے اتنا کر دیا ہے کہ جو مجھ سے بات کر لیتا ہے تو اس کو میں اتنا کر دیتا ہوں کہ وہ کم از کم آپ کے کلپوں کو تو دیکھتا ہی ہے. اور زیادہ تر آج کل میں انجینئر کا ریفرنس نہیں دیتا، میں آپ کا یہ شاہد بلال کا جو چینل ہے اس کلپ کو دیکھو کہ بھائی یہاں جاؤ، سب میں اپینین دیکھو، لوگوں کا دیکھو لوگ کیا کہتے ہیں. وہ وچکار والے لوگ ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں، دیکھو کون سے فرقے ٹھیک ہیں، کس کی بات صحیح ہے، کس کی غلط ہے، یہ جا کے دیکھو. تو اب میں تھوڑی سی سٹوری سناتا ہوں اپنی، کہ یہاں پہ ہم جو محلہ ہے یہ بریلیوں کا ہے، مسجد بھی بریلیوں کی ہے. ہم نماز پڑھتے تھے، کبھی کبھی امام صاحب سے تھوڑی اختلاف ہو جاتا تو پھر ایک دو دن نہ تھوڑی دور مسجد میں چلا جاتا، دیوبند کی مسجد میں. تو خیر بہرحال یہاں ہم بیٹھک میں کام کرتے تھے، بیٹھک کے اندر کام کرتے تھے. تو میں نے قرآن سے تعلیم شروع کر دی. جب میں نے قرآن سے تعلیم شروع کر دی تو پہلے تو انہوں نے اشارتاً مجھے سمجھانے کی کوشش کی، اور بعد میں انہوں نے کہا کہ چونکہ ہمارے امیر صاحب جو تھے، ان کے امیر جس کے گھر میں تعلیم ہوتی تھی، اس سے میں نے توبہ کروائی. آخری ٹائم میں، بالکل آخری ٹائم میں اللہ نے مجھے توفیق دی کہ اس نے توبہ کی اور بات کو مانا میری. بہت گھبرائے ہوئے تھے کیونکہ موت قریب تھی، اور شاید اس کو اثرات ہو گئے تھے، سمجھ آ گئی تھی کہ میں اب بچنے والا نہیں ہوں. تو رونے لگے میرے سامنے اور کہنے لگے کہ یار میں کیا کروں. میں نے کہا یار کچھ بھی نہیں ہے، لیٹے لیٹے جو ہے نا، سوئے سوئے اللہ سے بات کرو، یا اللہ جو میں نے کیا مجھے معاف کر دے، اب آگے سے تو نے زندگی تو میں انشاءاللہ سچا مسلمان بن کے چلوں، نبی کے طریقے پہ زندگی گزاروں، بس اتنے کر لے. تو الحمدللہ پھر اس کے 3 دن بعد فوت ہو گئے. اس کی بیٹے کو میں نے یہ ساری بات بتائی، لیکن وہ پھر ادھر کی ادھر 3 بیٹے ہیں تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں. پھر انہوں نے مجھے منع کر دیا کہ آپ قرآن سے تعلیم نہ کریں، فضائل اعمال سے کریں. میں نے کہا نہیں بھائی، فضائل اعمال تو قرآن سے تو اوپر نہیں ہو سکتا نا.
تو سنو ترجمہ کرتا ہوں میں روزانہ 3-4 آیاتیں پڑھ کے ترجمہ کر دیتا تھا بس. تو اس سے انہوں نے پھر جو دوسروں کو انوالو کیے. کچھ اور ساتھی تھے وہ بھی بزرگ تھے سفید داڑیاں والے تھے. انہوں نے مجھے کہا بھائی آپ نے اگر تعلیم میں آنا ہے تو آئیں لیکن آپ جو تعلیم نہیں کریں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی تعلیم نہیں آپ دیں گے, آپ نے فضائل اعمال کی تعلیم دینی ہے. بس پھر میں نے کہا ٹھیک ہے پھر بیٹا آپ کو مبارک ہو, آپ کے ابو کو ثواب ملتا رہے گا انشاءاللہ. اور ابھی مجھ سے ملتے ہیں اچھے طریقے سے ملتے ہیں. میں ان کو یہی کہتا ہوں بھائی دماغ کھولو دماغ قرآن کی طرف. اور سب سے پہلے کیا چیز نازل ہوئی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ کوئی اچھا مانتے تھے کوئی برا مانتے تھے جو بھی تھا, لیکن جب قرآن ان کے سامنے پڑھا گیا تو اختلاف شروع ہوا ہے نا. تو میں نے کہا دیکھو نا کہ بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم تب مانتے ہیں کہ اس کے اوپر قرآن نازل ہو. سورہ مدثر پڑھ لو, سورہ مزمل پڑھ لو, اس میں پتہ چلے گا. تو قرآن شروع کرو. لوگوں کو میں نے کہا قرآن شروع, لیکن کوئی نہیں کرتا. قرآن پہ آ کے پنچر ہو جاتی ہے. اب میں ایک منچ پہ جا کے محنت کر رہا ہوں, کوشش کر رہا ہوں کہ بھائی ترجمہ کم از کم پڑھ لو. اللہ کی وہ کتاب جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے اس میں ہمارے لیے جو ہے جنت کے راستے کی نشاندہی ہے. آپ یہ پڑھیں گے تو راستہ ملے گا, نہیں تو ٹکرے کھاتے رہو ساری زندگی. ایسے ہی علی بھائی کہہ رہے ہیں کہ عثمان صاحب مولانا تاج میر صاحب میں ہمت کی بہت ہی کمی ہے, افسوس. بالکل میرے بھائی ٹھیک بات کی ہے تو نے. دیکھو خود مولانا طارق جمیل صاحب سے میں نے آپ کو بتایا کہ الحمدللہ 3 دن میرے لگے. ہم وہاں سے چلے کی جماعت لے کے آئے تھے اور یہ جو تھا 4 مہینے 10 دن کی جماعت لے کے جا رہے تھے سعودیہ امارات. تو پھر ہم تینوں کو ایک جگہ میں رکھا ریمنڈ میں, ہماری مستورات کو بھی ایک جگہ میں رکھا. تو کہنے کا مقصد ہے خوب اس سے میری کھل کے گپ لگی ہوئی. پھر اس کے علاوہ بھی جو وہ کبھی آتے تھے امارات میں تو اس کے ساتھ میری گپ شپ لگی رہتی تھی. تو اصل بات تو یہی ہے, یہ جو اب آپ کر رہے ہیں نا بات یہی ہے. بھائی ٹھیک ہے پبلک تیرے پیچھے بہت ہے, تیری عزت بہت ہے, لیکن عزت تب تیری ہوگی اللہ کے پاس عزت, نبی کے پاس ہماری عزت. بھائی لوگوں کو کیا کرتے ہیں لوگ کتنے بھی آ جائیں. سورہ تبارک الذی میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر یہ فوجیں آ جائیں تب بھی نہیں ہوگا, معاملہ ہوگا ادھر جو راستہ میں نے بتایا اس راستے پہ چلو بس. تو اللہ ہمیں توفیق دے. علی سے دعا کرتے ہیں, آپ سے بھی دعا کرتے ہیں کہ دیکھو ہم مسلمان تو بن گئے الحمدللہ. دعا اللہ مسلمان ہی کی سنتا ہے, باقیوں کی دعا تو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ یہ دلال ہے, یہ دھوکے میں ہے. تو ہم جو ہے ایک دوسرے کے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں قائم رکھ اور زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی توفیق دے. کیوں یہ 2 کام ہیں ہمارے. ایز اے انسان اللہ کی عبادت کرنی ہے مسلمان, اور ایز اے امتی جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کو ہم نے وہاں بھی پہنچانا ہے جہاں پہنچ نہیں سکتے, کوشش کریں کہ پہنچ جائے. ٹھیک ہے بیٹا. ٹھیک. علی بھائی کا میسج ہے آپ کے, وہ کہہ رہے ہیں عثمان صاحب ہماری دعوت حق کی بک صرف قرآن ہی ہے, اسے خوب عام کرنا ہے. دیکھیں وہ بات بالکل آپ کی بالکل درست بات آپ نے کی. میں نے جو میرا دماغ کھلا ہے نا جب سے, میں اس کی دعائیں علی کو بھی دیتا ہوں, آپ لوگوں کو بھی دیتا ہوں. اور کیا دعا دیتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ دیکھو ان لوگوں نے ہمارے دماغ کھولے. اور میں جب آیا تھا اکیڈمی وہاں پہ بھی میں نے علی کے ساتھ جب تصویر کشی ہو رہی تھی اس وقت میں نے اس سے کہا تھا بیٹا علی کو ابھی یاد آ جائے گا. میں نے ایک عطر کی شیشی دی تھی لیکن ڈر کے دے رہا تھا. دیکھو وہ میرے بچوں کی جگہ پہ شعیب بھائی جو تھا اس سے میں ملا ہوں, اور اس کے لیے بھی میں نے دعا کی ہے. میں نے کہا اللہ تیری آواز کو نظر نہ لگائے, یہ ابھی اس کو خریدنے والے تیری آواز کو خریدنے والے ہو سکتے تیرے پاس گراہک کہاں ہیں, لیکن تو نے اپنی آواز نہیں بیچنی, اللہ کے لیے استعمال کرنی. تو وہاں پہ اس کو یاد آئے گا کہ میں نے اسے کہا تھا میں تجھے بیٹا ہی کہوں گا کیونکہ میرے تیرے جیسے بیٹے ہیں. تو علی نے اس کو ایکسیپٹ کیا, اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے. اس کا چھوٹا سا جواب اللہ خیر جزاکم اللہ خیر کے اندر کیا پوشیدہ ہے یہ عربی جانتا ہے. یہ میرے خیال میں کچھ اور لوگ آ گئے ہیں, آپ کا ٹائم میں نے بہت لے لیا. تو آپ سے بلال سے شاہد سے اور یہ تیسرا لڑکا بھی ہوتا ہے آپ کے پاس آج کل, آپ تینوں سے میری خاص ہے. اس کو ہم یہ جو آپ کی لائف, یہ تو انگریزی میں نام رکھا نا لائف سٹوری, لیکن اس کو ہم تبلیغ کی زبان میں کہتے تھے کارگزاری.
اچھا سچی گزاری، ٹھیک ہے نا. تو آپ جتنا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بس کوشش کریں ایکسپیرینس اپنی زیادہ کریں، اس کے اندر تجربے زیادہ کریں، ایک جگہ پہ کھڑے نہ رہیں، آگے کوشش کریں. جیسے انشاءاللہ. آپ نے کچھ سوال کیا، ایسے لوگوں سے سوال کریں، پوچھیں. انشاءاللہ ایک ایک بات بھی ہم چھوڑتے جائیں گے نا تو انشاءاللہ بہت بڑا ذخیرہ بن جائے گا. یہ ابھی دیکھ لو نا حضرت یعنی علی بیٹا کا جو کام ہے، جس کو اس نے اٹھایا ہے، کام تو یہ نبی کا ہے، لیکن جس کو اس علی نے اٹھایا ہے پوری دنیا میں کیسے پھیل رہا ہے. اور بالکل فکر بالکل نہیں، صبر کرو، انشاءاللہ ایک دم سے کلٹا ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا مجھے بس یہ بتائیں، پہلا تو یہ بتائیں کہ آپ نماز سنت کے مطابق رفع الجہین کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اور اینڈ پہ یہ آپ نے اپنا اچھا یہ سوال ہم نے پوچھنا ہوتا ہے ذرا ٹھیک ہے، کاندی ٹھیک. آپ آ چکے ہیں، یہ میں پوچھوں گا نہیں، وہ آپ آ چکے ہیں تو یہ مجھے دیکھو شامل بتائیں. سوال، اور علی کوئی آپ سوال کہہ رہے تھے، وہ مجھے سوال بتائیں. اچھا وہی میں کہہ رہا ہوں، سوال کے اندر بہت سارے سوال ہوتے ہیں. پھر ایک سوال جو اچھا آدمی کرتا ہے تو پھر اس کے اندر بہت سارے، مثلا آپ نے پوچھا آپ نماز سنت کے مطابق پڑھتے ہیں، بالکل اچھا الفاظ ہیں، ٹھیک ہیں، یعنی رفع یدین سے نماز پڑھتے ہو. ابھی تو ہمیں اپنے گھر میں اکثر نہیں کر رہے، میری گھر والی ناراض ہے مجھ سے، اچھا اس عمر میں مجھ سے ناراض ہے. کیوں؟ وہ کہتی تو کیوں باپ دادے کا دین تو نے چھوڑ دیا. میں کہتا ہوں خیر ہے، اس کے سامنے ہم حرکت کر رہے ہیں نا. میرے بچے بھی پڑھتے ہیں، میری بہویں بھی پڑھتی ہیں، رفع یدین سے پڑھتی ہیں، تو وہ پھر وہ دیکھتی تو ہے، تو انشاءاللہ آ جائے گی. بس ہم امید کرتے ہیں کہ میری بچوں کی ماں ہے، چلنے دو اس کو. ٹھیک ہے نا. تو اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس راستے پہ چلتے رہیں اور قائم رہیں، موت تک قائم رہیں. اور بس آپ سے یہی درخواست ہے کہ اپنے کام میں تجربہ کرنا ہے، آگے آگے، اور انشاءاللہ اس کو اچھا کرنے کی کوشش کرنی ہے، بس جی. اتنی بات ہے. بابا جی اور آپ کا ایک سوال کیا ہے؟ میں نے سوال کرنا ہے، جی جی کر سکتا ہوں؟ جی جی کریں. بس یہ تبلیغ میں ہمیں یہ بتایا تھا، اور میں نے اپنے بچوں کو بتایا تھا، اور بچے بھی کر میرے پیچھے چل رہے ہیں. اور جس کو میں نے بتایا، اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں کوئی بھی مسئلہ ہو وہ تحقیق کے ساتھ بتانا چاہیے، آگے لے جانا چاہیے. اگر ہمارے نبی نے نہیں کیا اور ہم نے جھوٹ منسوخ کر دیا تو ڈر تو لگنا چاہیے نا، ڈر تو لگنا چاہیے. اگر کل اللہ ہم سے پوچھ لے کہ کیوں کیا تو نے. تو یہ جو داڑھی کے بال گرتے ہیں، داڑھی کے بال جو گرتے ہیں، تو ان کو میں سنبھال لیتا تھا. اچھا پھر اس کے لیے میرے بچوں نے ایک اسپیشل جیب بنا لی ہے، پھر ان کو جمع کرتے تھے. پھر ان کو کسی بور کے جو مس ہو جاتا ہے، بور ہوتا ہے نا جو جس میں پانی نہیں رہتا، اس میں ڈال دیا، یا پانی میں بہا دیا، یا زمین میں گاڑ دیا. تو اس کے بارے میں پوچھنا ہے کہ یہ متبرک بنائیں یا نہ بنائیں. اچھا آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ داڑھی کے بالوں کو متبرک بنائیں یا نہ بنائیں، جس طرح آپ کو مختلف چیزوں میں آپ ڈال دیتے ہیں، اس طرح آپ ہاں کا جو عمل ہے وہ کرنا آپ کا کیسا ہے؟ بالکل سوال ٹھیک ہے. اب صرف میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب جس دن سے میں نے قرآن کی یہ آیات پڑھی ہے، اور اس آپ کا جو قرآن کا کلاسیں ہیں میں ماشاءاللہ سنتا ہوں، ماشاءاللہ ایک ایک آیات پہ انہوں نے جو ہے بڑے اچھے طریقے سے یعنی لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں، امت کو گائیڈ کرتے ہیں. تو وہاں پہ میں نے جب سے یہ سنا ہے کہ اے بندے اس وقت کسی چیز کی پیروی نہ کر جب تک کہ تو صحیح علم اس کے بارے میں حاصل نہ کر. تو میں نے اس اچھا دن سے یہ ایسے چھوڑ دیے ہیں، اسٹیشن کے اندر بہا رہا ہوں. بچوں کو بھی میں نے کہہ دیا چھوڑ دو اس کو، ابھی جب اس کا علم آ جائے گا پھر دیکھیں گے. ٹھیک. علی بھائی کہہ رہے ہیں کہ عثمان صاحب آنٹی کو سلام کہنا ہے آپ نے، تو وعلیکم السلام. اچھا ایسے یہ ایک کلیئر کر دوں، علی بیٹا بھی سن لے گا نا. ایک بات چھوٹی سی کلیئر کر دوں، وہ یہ ہے کہ میرا نام جو ہے ابو عثمان ہے. اچھا ابو عثمان. ابو عثمان ٹھیک ہے نا. یہ جو آئی ڈی میری بنی ہے اس میں ابو عثمان کی بنی ہوئی. اچھا 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 وہ ٹھیک آپ ہے. داڑھی کا پوچھ رہے تھے، وہ علی بھائی کہہ رہے ہیں نہ بنائیں، کہ اس کو متبرک نہ بنائیں اپنے بالوں کو، جس طرح آپ وہ کہہ بس رہے تھے ٹھیک ہے، نا. میں سمجھ گیا. بہت ساری باتیں میں خود بھی سوچتا ہوں. مثلا میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات اور سٹوری سنا دوں. سنا دے بس، جلدی جلدی سنا دے، بہت زیادہ بندے ویٹ کر رہے ہیں بس. سناتا سنا ہوں. دے آپ کو پتہ ہے تبلیغ میں جب ایک آدمی تبلیغ میں جاننا چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس کی ملاقاتیں ہوتی ہیں. لوگ آتے ہیں، تبلیغی آتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں. تو میرے پاس 3 بندے آئے اور وہ تھے دوسری مسجد کے، اور امیر صاحب بھی تھے اس میں. اور اچھا ہم ہندو زبان میں بات کر رہے ہیں. اچھا اب میں اصل میں کوہاٹ کا ہوں، پٹھان بھی ہوں، اور سمجھو پنجاب میں رہتا ہوں تو پنجابی بھی ہوں. میری آواز آ رہی ہے؟
جی آپ مجھے آواز آ رہی ہے کمپلیٹ کر لیں. اچھا تو وہ تینوں بھائی آئے میرے پاس. یہ کرونا تھا نا, کرونا کی وجہ سے, کووڈ کی وجہ سے وہ کہنے لگے مسجد میں نہیں دیکھا آپ کو. میں نے کیا آپ نے حکومت کا اعلان نہیں پڑھا؟ بولے کیا؟ میں نے ایکسپیز جو بنائی ہے. اس نے کہا 60 سال 50 سال سے اوپر والے نہ جاؤ مسجد میں, کیونکہ اس کے اندر جو اندر مشینری اللہ نے بنائی ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے, تو یہ کرونا جلدی اس کو چپک جاتا ہے. تو اس نے کہا تو پھر تو میں نے کہا قرآن میں حکم ہے بھائی. اس نے کہا چھوڑ یار عمران خان کی باتیں. میں نے کہا عمران خان کی باتیں نہیں ہیں, وہ ہمارا ایگزیکٹو ہے اس ٹائم پہ, وہ اللہ کی طرف سے ہمارا بڑا ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم. جب تمہیں اپنا بڑا کہہ دے تو اس کی بات کو بھی ماننا ہے. تو وہ انہوں نے کیا کیا, دونوں ہاتھ ایسے اٹھا کے بزرگوں سے باس نہیں, بزرگوں سے باس نہیں, گئے آ گیا. سلام دعا کرنا بھی بھول گئے. میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ سنیں, اگر سن لیں تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ بھائی ہمیں یہ کیا کہتا ہے. اچھا علی بھائی کہہ رہے ہیں شامل آئے. ہاں جی, علی بھائی کہہ رہے ہیں. اچھا میں انشاءاللہ ایک بیٹا دکھا سکتا ہوں, باقی تو تھوڑے تقسیم شدہ ہیں ادھر ادھر. ذرا ایک منٹ ذرا بچہ. یہ ہے جس کا میں ابو ہوں, اور یہ نام میرا جو اسی کے ساتھ ہے. السلام علیکم. وعلیکم جناب علی بھائی آپ کو بھی سلام. وعلیکم السلام. ملاقات تو ہو چکی ہے ایک بار پہلے علی بھائی سے بھی. آپ سے نہیں ہوئی, آپ سے بھی ہوگی انشاءاللہ. آپ لائف کیا ہے اصل میں مہمان آئے ہوئے ہیں, تو وہ اس طرف نکل گئے. انشاءاللہ میں خصوصاً دعا کرتا ہوں, اس لیے کرتا ہوں کہ حق ہے مسلمان کا, ہمارے پر جو حق ہے وہ پورا کرنا ہوتا ہے, اور خصوصاً علی کے لیے کرتا ہوں. اور باقی میں سنتا رہتا ہوں, یہ اکثر یہ آپ کی یہ لائف اسٹوریاں سنتا ہوں. اکثر ہمارے پٹھان جو ہے وہ حفاظت کے لیے کہتے ہیں کہ بھائی ذرا اپنا خیال رکھو. یار خیال کیوں رکھو, اوپر ہے نا ہمارا خیال رکھنے والا. جب اس نے بلانا ہوگا تو کوئی بہانہ تو بنائے گا نا. تو اگر ایسے ہو جائے تو اچھی بات ہے. میں تو کھل کے بات کرتا ہوں کہ بھائی اگر مرنا ہے تو ٹھیک ہے, ایسے لوگوں کے ہاتھوں مر جائیں, اللہ ان کی بھی بخشش کرے, لیکن ہمیں تو شہادت ملے نا انشاءاللہ. جی بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ بیٹا. انشاءاللہ ملاقات ہوتی رہے گی انشاءاللہ.